شرط لگانا. فار ایگزامپل کہ یہ ٹیم جیت گئی تو مطلب کہ آپ کو یہ پیسے ملیں گے, تو یہ پیسے دینا اور لینا کیسا ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ بیٹ لگانا یا شرط لگانا کہ فلاں ٹیم جیت گئی تو میں یہ دوں گا, فلاں کرنا. دیکھیے شریعتاً بیٹ لگانا یہ حرام ہے. کسی چیز پر انعام رکھنا وہ حلال ہے. انعام مطلب یہ کہ دو لوگ کھیلیں گے, جو جیتیں گا اس کو میں 100 روپے انعام دوں گا, تو یہ انعام ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن بیٹ لگانا, شرط لگانا یہ شریعتاً جائز نہیں ہے. اسلام جب ابتدا میں آیا تھا تو بیٹ لگانا شریعت نے بہت ساری چیزوں پہ کچھ بھی نہیں کہا تھا. چلیے بیسیکلی یہ تھا. تو ہوا یہ تھا کہ ایک بار جب فارس جیت گیا اور روم ہار گیا, جو جس کو کہیں گے شام کا جو علاقہ تھا, سیریا جارڈن وغیرہ, تو وہاں کیا ہو گیا, رومن امپائر تھا وہ. پرشین امپائر نے کیا کیا, رومنس کو ہرا دیا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی دور میں ہوا. جب یہ ہوا تو مشرکین کو بڑی خوشی ہوئی, چونکہ مشرکین الائنس تھا یاک پرستوں کے ساتھ. فارسی تھا نا یہ حکومت, تو ان کا پرشینس کے ساتھ جو ہے الائنس تھا. ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ وہ ہمارے بت پرست لوگ جیت گئے. ٹھیک, مسلمانوں کو تھوڑا نروسنس تھا, اس لیے کہ یہ اہل کتاب تھے, رومنس اہل کتاب تھے نا, تو رومن امپائر ہار گیا, مطلب اہل کتاب ہار گئے. مسلمان تھوڑے مایوس ہیں. قرآن کی آیت سورہ روم کی نازل ہوگی کہ غلبت الروم, یہ روم غالب ہونے والا ہے بس تھوڑے ہی وقت کے اندر. اور روایتوں میں آتا ہے کہ 5 سے 7 یا 8 سال کے اندر روم نے پوری وہ لینڈ واپس لے لی جو پرشین سے ان سے لی تھی. جنرلی ایسا ہوتا نہیں, کسی کنٹری پہ کوئی آ کے بیٹھ گیا تو آپ کو پتا ہے کتنے سال تک جاتا نہیں ہوں, لیکن وہ ہو گیا. جب یہ آیت نازل ہوئی, ابوبکر صدیق گئے مشرکین کے پاس اور کہا کہ میری تم سے 100 اونٹوں پر شرط کہ یہ اتنے دن میں, جو قرآن نے کہا تھا اتنے دن میں واپس روم جیت جائیں گا. اب وہ یہ کہ جب وہ شرط لگا لیے تو وہ دور جہالت کا تھا, وہ ابتدائی دور تھا, اس میں اتنا وہ نہیں تھا. جب وہ ہو گیا ختم, تو جب اسلام آ چکا تھا شرط لگانا حرام تھا. تو اب چونکہ وہ شرط لگ گئی تھی, چونکہ روم غالب آ گیا اور ابوبکر صدیق جیت گئے, تو وہ آیا کہ کہا تم تو جیت گئے ہو. تو ابوبکر صدیق نے آپ سے پوچھا کہ میں نے ایسا دور جہالت میں ایک بیٹ کر لی تھی, شرط لگا لی تھی ابتدائی دور میں, جہالت بھی نہیں, اب کیا کروں؟ تو آپ نے اسے منع کیا, وہ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ میں نہیں لے سکتا. تو اسلام میں بیٹ لگانا, شرط لگانا درست نہیں, چونکہ یہ بھی جوئے کی ایک طرح سے قسم ہوتی ہے یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا شرائط وغیرہ, میچز پر, جانوروں پر لڑنے والے, انسانوں پر لڑنے والے ہوتا نا, دو لڑتے جو لوگ, ان پہ بیٹ لگاتے ہیں. اینیملز کے اوپر بیٹ لگاتے ہیں. اس کے بعد گاڑیوں کی ریسنگ میں لگاتے ہیں, میچز کے گیمز کے کھیلنے پہ لگاتے ہیں. اور ابھی تو کیا کیا لوگ بیٹ نہیں لگا رہے, بس آنے والا مرد رہا تو اتنے روپئے, آنے والی عورتیں دو, بیٹھے بیٹھے رکام میں ہے نا شرطیں لگا رہے. سمجھے نا آپ, مطلب جوئے کی قسم, مطلب وہ آپ راستے سے کوئی آ رہا, چل مرد آیا تو 10 روپئے تیرے, 10 روپئے, چل عورت آگے تو یہ کر رہے ہیں. بہت ہو چکا تھی جوا وغیرہ کی قسمیں, بیٹنگس شریعتاً یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسلامکلی, تو لہٰذا بچنے کی کوشش کرنا چاہیے.